الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب احترام تو بھائیوں، بزرگوں اور اسٹیج پہ موجود ضلع بھر کے علماء کرام، بالخصوص پیر طریقت راہبر شریعت حضرت مولانا معین الدین بٹو صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور الحاج میاں فدا حسین صاحب اور دیگر مہمانان گرامی، ہمارے لیے یہ آج کا موقع اس اعتبار سے شکریہ کا بھی ہے کہ ہمارے حضرت کو مدارس کے اس سلسلے کی ذمہ داری اور اہتمام سنبھالے لگ بھگ 40 سال ہونے کو ہیں۔ 40 سال تک جتنے جلسے، جتنے پروگرام ہوئے، جو خوشیوں کا اظہار ہوا وہ قوم کے بچوں کے لیے ہوا، اور ان بچوں میں یہ فرق نہیں ہوا کہ یہ فلاں کا ہے ہمارا نہیں، بلکہ ان کا اپنے ہی بچوں کی طرح ان کی خوشی منائی گئی۔ شاید حضرت کے دور اہتمام میں جو قریباً 40 سال تک بنتا ہے، 1-2 سال کے فرق سے، یہ پہلا موقع ہے کہ حضرت کے گھر سے حضرت کے کسی بچے نے قرآن پاک مکمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مکمل کرنا بچے کا قبول فرمائے، اس کی جو فضائل ہیں، اس کے جو انعامات ہیں، دنیا میں ہوں یا آخرت میں، اللہ دنیا کے انعامات دنیا میں سب کو عطا فرمائے، آخرت کے انعامات آخرت میں سب کو عطا فرمائے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس موقع پہ صادقیہ عباسیہ کی خدمات اور تاریخ آپ کے سامنے رکھی جائے، اور اسی طرح اس کا یہ جو ایک حسن ہے کہ 115 سال سے یہ چشمہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ یہ بجائے خود اپنی ذات میں یہ بات ایک دلچسپی کی اور مبارکباد کی مستحق بنتی ہے کہ الحمدللہ اس میں رونق ہے، اس میں پڑھائی ہو رہی ہے۔ خدا کرے کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے۔ لیکن چونکہ میں آپ حضرات کے سامنے ایسے مہمان سے پہلے ہوں کہ جن کو سننے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ حضرات کے جذبات اور ارمانوں کے اندر ہڈی ثابت نہیں ہوں گا۔ حفظ قرآن اور حافظ قرآن اور خود قرآن کے فضائل پہ چند منٹ بات کر کے انشاءاللہ بات مکمل اور ختم کر دوں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ قرآن پاک کا اللہ کی صفت ہونا، یہ قرآن پاک کی ایسی خوبی ہے، ایسی خوبی ہے کہ جیسے اللہ جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں، ایسے قرآن جیسی دنیا میں کوئی اور چیز۔ کیوں کہ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور ایسی صفت، ایسا کلام جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی، تبرکوا بالقرآن، لوگوں قرآن پاک سے برکت حاصل کرو، فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے اندر سے نکل کر آیا ہے، اللہ کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔ اور کیوں آیا ہے؟ اس کا قرآن پاک کا اس زمین پہ آنا
ایسے ہی ہے جیسے کنویں میں گرے ہوئے شخص کے لیے اس کو واپس اوپر پہنچانے کے لیے رسی اتاری جائے۔ میں اور آپ اولاد آدم ہونے کے ناطے اس زمین سے نہیں اگے بلکہ جنت سے آئے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور خود آدم علیہ السلام جنت سے آئے۔ تو جیسے ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے باپ داداؤں کی آج کی اولاد اپنے آپ کو مہاجر کہتی ہے، شیخ العرب والعجم حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا وطن اصلی جنت ہے، کہ ہمارے بابا ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے۔ ہم ان کی اولاد ہونے کے ناطے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے۔ واپس جنت پہنچانے کے لیے اللہ نے جنت سے نہیں، اگر جنت سے بھی کوئی چیز آتی تو کمال ہو جاتا، اللہ نے جنت سے نہیں، جنت سے بھی اوپر، عرش و کرسی سے بھی اوپر اپنے اندر سے یہ کلام زمین پہ اتارا کہ اس کو تھام لو، اور اس کو تھام لینے والا ایسے ہی جنت میں پہنچ جائے گا جیسے کنویں کے اندر گرا ہوا آدمی اوپر سے آئی ہوئی رسی کو تھام کے اوپر پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی قرآن کو تھامنے والا جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ ایک طرف قرآن اللہ کی صفت اور کلام ہے، دوسری طرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور حافظ قرآن کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بڑی عجیب مناسبت ہے، بڑی عجیب مناسبت ہے۔ اگر ایک سکول میں دو پڑھنے والے اکٹھے ہو جائیں، اگرچہ ان کا پڑھنے کا سال اور کلاس ایک نہ ہو، تو وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ جی ہم ایک سکول میں پڑھتے رہے، اور اگر ایک ڈگری والے اکٹھے ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بیچلر فیلو ہیں، کہ ہماری ڈگری ایک ہے۔ اے حفاظ تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس جو ڈگری ہے، اس ڈگری کے اعتبار سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایسی مناسبت ہے کہ حضور نبی بھی تھے، حضور حافظ قرآن بھی تھے۔ جو ڈگری آج حفاظ کے پاس ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ ایک حفاظ کی مناسبت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دور کیا کرتے تھے، یعنی ایسے ہی قرآن سنایا اور سنا کرتے تھے جیسے حفاظ رمضان کے اندر یا دیگر مواقع پہ قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے قرآن پاک کا دور کرتے ہیں۔ جس طرح حفظ قرآن حضور کی سنت ہے، اسی طرح قرآن پاک کو یاد رکھنے کے لیے قرآن پاک کا دور بھی حضور کی سنت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب نقطہ اٹھایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کا ذکر قرآن پاک کے اندر کم و بیش 54 بار آیا ہے، 54، اور قرآن پاک کا ذکر 18 بار آیا۔ جب بھی انسان کا ذکر آیا، انسان کو مخلوق کہا، قرآن کو ایک بار بھی مخلوق نہیں کہا۔ حتیٰ کہ ایک جگہ پر قرآن اور انسان کا ذکر جو اکٹھے آیا، اللہ نے الفاظ ایک نہیں رکھے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ یہاں بھی یہ فرق رکھا کہ انسان اشرف المخلوقات ہو کر مخلوق ہے، لیکن قرآن انسانوں کے پاس ہونے کے باوجود کلام الہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ اس کا اللہ کی صفت ہونا قرآن پاک کے لیے یہ اعزاز ثابت کرتا ہے کہ جیسے اللہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ایسے ہی قرآن ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قرآن ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ان کو کوڑے لگے، کس جرم میں؟ کہ اس وقت کا سرکاری عقیدہ کیا تھا کہ قرآن اللہ کی
مخلوق ہے۔ امام کا عقیدہ کیا تھا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ بادشاہ کو امام کا سرکاری عقیدہ چھوڑ کر اپنے سچے عقیدے پہ قائم رہنا ناگوار ہوا، امام کو گرفتار کیا۔ یہاں بات آ گئی، ضمناً عرض کر دوں، میں اور آپ قیامت کے قریب زمانے کے اندر ہیں، جب ہم قیامت کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ بیٹھے بٹھائے لوگوں کو صحابہ کے بعد ائمہ مجتہدین سے چڑ ہے کہ یہ درمیان میں کون آ گئے، اور نہ جانے کیسے کیسے انداز اور کیسے کیسے الفاظ سے ان ائمہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک امام مالک ہیں، ان کو امام دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مدینے کے امام ہیں، یہ مسجد نبوی کے اندر درس حدیث ارشاد فرما رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام سبق پڑھا رہے حدیث کا، اور بار بار امام کا چہرہ شدت تکلیف سے بدل رہا ہے، چہرے پہ تکلیف کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ جب سبق مکمل ہوا تو ایک شاگرد سے کہا کہ میری قمیض کے ہٹا کے دیکھو کمر پہ کیا چیز ہے۔ جو اس نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ ایک بچھو ہے، 17 جگہ سے ڈس چکا ہے۔ چیخ نکلی اس کی کہ حضرت آپ نے پہلی بار کیوں نہ کہہ دیا کہ اس بچھو کو ہٹاؤ، میری کمر پہ تکلیف ہے۔ فرمانے لگے کہ تکلیف تو ہو رہی تھی لیکن میں حدیث پڑھا رہا تھا، اللہ کے نبی کی حدیث کے دوران اپنی ذات کی بات کرتے ہوئے شرم اور حیا آئی، اس لیے بچھو کے ڈنگ برداشت کیے، لیکن حدیث کے دوران اپنی ذاتی بات۔ ان لوگوں کو یہ کہا جائے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کی بجائے اپنی آراء شروع کر دی، کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ یہ ایک امام جس کے پیروکار میں اور آپ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ دنیا میں بہت سے مقدمات قائم ہوئے، ان میں کچھ تاریخی حیثیت حاصل کر گئے، لیکن ابھی تک امام ابو حنیفہ جیسا مقدمہ اور ان جیسی گرفتاری دنیا نے نہیں دیکھی۔ دنیا کے اندر لوگ جیلوں میں گئے اپنے اپنے کاموں کی وجہ سے، امام ابو حنیفہ جیل میں اس لیے گئے کہ قاضی نے کہا کہ چیف جسٹس بن جائیں۔ امام صاحب نے فرمایا تیری حکومت کے اندر قاضی اور قضات جج بننے کا مطلب یہ ہے کہ تیری منشا کے مطابق فیصلہ کروں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم جس عہدے پر بھی ہو قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرو، لہذا میں اس عہدے کو قبول نہیں کرتا۔ بادشاہ نے کہا جناب 2 آپشن ہیں آپ کے پاس، یا آپ عہدہ قبول کریں گے یا آپ جیل میں جائیں گے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، امام ابو حنیفہ نے عہدہ قبول نہیں کیا، جیل میں گئے، اور صرف جیل نہیں بھیجا گیا، ان کو جیل کے اندر زہر پلا کر شہید کیا گیا۔ امام ابو حنیفہ کا اس جرم میں جنازہ باہر ہے، قرآن و حدیث کے ساتھ وہ وفا کی ہے۔ تو خیر، امام احمد بن حنبل کو کوڑے کس بات پہ مارے گئے کہ مانو کہ قرآن کیا ہے، مخلوق ہے۔ امام کو پتا تھا کہ اگر میں قرآن کو مخلوق مان لوں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن ایک وقت میں ختم ہو جائے گا۔ قرآن کیوں؟ آسمان کو ہم مخلوق مانتے ہیں، سورج کو ہم مخلوق مانتے ہیں، چاند ستاروں کو ہم مخلوق مانتے ہیں، اور ساتھ میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت کے قریب جب قیامت کی ہولناکی شروع ہوگی، سورج بھی ختم ہو جائے گا، آسمان ختم ہو جائے گا۔ اگر قرآن کو مخلوق مان لیا جاتا تو ساتھ میں یہ بھی مانا جاتا کہ قرآن بھی ایک دن ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ عقیدہ نہیں بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے، یعنی قرآن ہمیشہ سے ہے، قرآن ہمیشہ رہے گا، قرآن ہمیشہ رہے گا۔ البتہ ایک بات ہے کہ قرآن ہے بہت اونچا لیکن ملتا مفت ہے، ملتا، اور ہم نے دنیا میں دیکھا یہ ہے کہ جو چیز مفت ملے وہ قیمتی نہیں ہوتی، قیمتی وہ ہوتی ہے۔ ہم نے دھوکہ یہ کھایا ہے کہ قیمتی وہ ہے جو جتنے زیادہ پیسوں سے ملے وہ اتنی زیادہ قیمتی ہوگی۔ 100 روپے والی چیز سے 1000 روپے والی قیمتی، 1000 والی سے لاکھ والی قیمتی، 1000 روپے ماہانہ فیس والے سے
5,000 روپے ماہانہ فیس لینے والا سکول بہتر ہوگا. ہماری سوچ یہ ہے یہ اینک لگا کر کہ جتنا پیسہ لگے اتنی چیز بہتر ہوگی. جب ہم نے تعلیم قرآن کو دیکھا تو ہمیں دھوکہ یہ لگا کہ شاید قرآن چونکہ سستا ملتا ہے اس وجہ سے قرآن باقی ڈگریوں کے مقابلے میں شاید یہ اتنا قیمتی نہیں ہے. نہیں میرے دوست، یہ دھوکہ نہیں کھانا کہ مفت ملنے والی چیز قیمتی نہیں ہوتی. ذرا غور کیجئے، دنیا کے اندر سونا بھی ہے، سانس بھی ہے، مفت میں کیا ملتا ہے؟ بتائیے کیا ملتا ہے؟ سانس اور سونا. تو پھر قیمتی سونا ہے یا سانس؟ بتائیے کیا قیمتی ہے؟ کوئی بھی دنیا کا آدمی سانس کو سونے سے کم قیمتی ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ یہ کہے گا کہ سونا اس وقت سونا ہے جب اس کا مقابلہ پیسوں سے کیا جائے. اگر سونے کا مقابلہ سانس سے کیا جائے تو سونا مٹی بن جائے گا. سانس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ سونے کو سونا بنانے والا سانس ہے. وگرنہ میت کو سونے والی اینٹوں کی قبر میں دفن کر دیا جائے یا مٹی کی والی اینٹوں کی قبر میں دفن کر دیا جائے، میت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی دونوں مخلوقیں ہیں، سونا بھی مخلوق ہے، سانس بھی مخلوق ہے. اللہ جانتے تھے سونے کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، سانس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. اس نے سانس کو مفت بانٹا، سونے کو ازمیش بنا دیا. بعین ہی اسی طرح عصری تعلیم کے بغیر لاکھوں لوگ اس دنیا کے اندر باعزت باوقار زندگی گزار گئے، لیکن قرآن کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. اس بنیاد پہ جیسے سانس کو مفت رکھا کہ انسان رہے، لاشا اور میت نہ بنے، بعین ہی اسی طرح قرآن کو مفت رکھا کہ روز قیامت کو یہ نہ کہہ سکے کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا تھا لیکن میرے پاس وسائل نہیں. یہ قرآن کی شان ہے. البتہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی فلاں چیز ضروری ہے. مولوی جی آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں، میں مانتا ہوں کہ الحمدللہ مسلمان عمل میں جتنا بھی کمزور ہو وہ کبھی بھی قرآن کی فضیلت کسی دنیا کی کسی تعلیم سے کم نہیں کر سکتا. لیکن جب برتاؤ اور عمل کی باری آتی ہے ہم کمزوری دکھا جاتے ہیں اور اس دھوکے میں رہ جاتے ہیں کہ اجی دنیا کے اندر جیسے قرآن ضروری ہے ایسے شعور بھی ضروری ہے. میں مانتا ہوں کہ دنیا کے اندر کامیاب زندگی کے لیے شعور ضروری ہے، لیکن خدا را مسلمانوں، جس طرح پرائمری اور مڈل اور میٹرک کی کلاسوں اور ڈگریوں کے اندر ہم نے شعور کا عقیدہ رکھ لیا، خدا کے لیے یہ بھی عقیدہ بنا لیں کہ قرآن کے اندر بھی وہ شعور ہے کہ عرب کے بدو آدھی دنیا سے زیادہ کے حکمران قرآن کی ڈگری سے بنے، کسی اور ڈگری سے نہیں بنے. میں اور آپ یہ مانیں کہ جس طرح باقی ڈگریوں کے اندر شعور ہے بعین ہی اسی طرح اللہ نے قرآن کے اندر بھی شعور رکھا ہے. اور سلام پیش کیجئے مدارس کو کہ یہ اس نعمت کو مفت بانٹ رہے ہیں، یہ اس نعمت کو مفت بانٹ رہے ہیں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ کے پیسے سے دنیا کے اندر 2 نظام تعلیم چل رہے ہیں. چند منٹ آپ کی توجہ چاہوں گا. 2 نظام تعلیم چل رہے ہیں. ایک عصری نظام تعلیم ہے جس سے عصری ضروریات کے افراد تیار ہوتے ہیں، ڈاکٹر تیار ہوتے ہیں، وکیل تیار ہوتے ہیں، انجینئر تیار ہوتے ہیں. آپ ہی کے فنڈ سے یہ نظام تعلیم بھی چل رہا ہے. دونوں کے لینے کا انداز بڑا مختلف ہے. آپ کو 10 روپے کی رسید بھی بس 100 شکریہ وصول پائے کے الفاظ کے ساتھ دی جاتی ہے، اور جو آپ یہاں سرمایہ لگاتے ہیں بدلے میں آپ کو مسجد سے یہ کہہ کر نہیں نکال دیا جاتا کہ صاحب آپ کے پاس نماز کی فیس ہے یا نہیں، صاحب آپ کے پاس جمعے کی فیس ہے یا نہیں. لیکن آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کئی بار مریضوں کو ہاسپٹل سے اس لیے نکال دیا گیا کہ جناب آپ کے پاس ڈاکٹر کی فیس نہیں. عدالتوں سے مدعی اور مظلوموں کو اس لیے نکال
نکال دیا گیا کہ جناب آپ کے پاس وکیل کی فیس نہیں، حالانکہ وہ وکیل بھی آپ ہی کے فنڈ سے تیار ہوا، یہ مولوی بھی آپ ہی کے فنڈ سے تیار ہوا۔ وکیل کی فیس، وکیل کی ضرورت 50-60 سالہ زندگی میں چند حادثات میں پیش آئی، مولوی کی ضرورت زندگی کے ہر دن کے اندر 5 بار پیش آئی۔ کبھی بھی یہ ضرورت پیسوں کی کمی کی وجہ سے آپ کی موڑی نہیں گئی کہ جناب آپ کے پاس فیس نہیں۔ اس لیے جیسے قرآن معجزہ ہے، ایسے ہی تعلیم قرآن کا یہ نظام یعنی مدارس دینیہ بھی معجزہ ہے۔ اور قرآن پاک کی اس آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کی عملی تفسیر ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن، نظام قرآن، تعلیم قرآن اور ان مدارس قرآن کی قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔